اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اس آیت کریمہ کے اندر خلاق کائنات نے پھر سے توحید کا بیان فرمایا اور توحید کو مختلف پہلوؤں سے مزید اجاگر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور کام بنانے والا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے میرے کام بنانے والا، اللہ ہی کارساز ہے، وہی میرا ولی ہے، وہی میرا دوست ہے۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے جی۔ آگے فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پوری کائنات کو وہی کھلانے والا ہے، لا یطعم، اسے کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ ہاں جی، میں کہ یطعم وہ کھلاتا ہے، لا یطعم اسے نہیں کھلایا جاتا، وہ کچھ نہیں کھاتا۔ خالق اور مالک تو وہ ہے، ہاں جی، عبادت کے لائق تو وہ ہے جو یطعم تو ہے، لا یطعم نہیں ہے جی۔ یطعم کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا، یطعم بھی ہے، لا یطعم بھی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج کل ہوا یہ ہے کہ ہم نے ہر مرید جو ہے اپنے پیر کو نعوذ باللہ من ذالک وہ رب کا ہم پلہ نہیں بلکہ آگے سمجھتا ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھ لیں وہ بس میرے پیر کا کرم ہے، میرے پیر کا کرم ہے، ہاں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا تو نام ان کی زبان پہ نہیں آتا، ہاں جی۔ اس بار آپ کی گندم کتنی ہوئی؟ میرے پیر کے کرم سے اتنی گندم ہوئی ہے۔ بھئی رب کا کوئی کرم نہیں ہے تجھ پر، پیر کے کرم سے۔ پیر شان تو رب تعالیٰ کی یہ ہے کہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا۔ تیرا پیر تیری گندم پھونک جاتا ہے، تیری ساری چیزیں لے کے تجھ سے پیر گزارا کرتا ہے، تو کہتا ہے پیر کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کے سامنے سر جھکانے والا بن جاؤں، سب سے پہلا بن جاؤں، ترتیب میں بھی، مرتبے میں بھی، مقام میں بھی سب سے پہلا ہوں۔ اور یہ نبی کی شان یہی ہوتی ہے، ہاں جی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب بھی کسی کو حکم دیتے پہلے حضور خود عمل کرتے تھے اس پر، جی عمل کرتے آقا علیہ السلام، پھر حکم دیتے تھے لوگوں کو۔ تو یہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیبہ فرما دیں بے شک میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، مجھے یہی حکم ہے، سب سے پہلا مسلمان۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا نا جی، سب سے پہلے اس حکم پر سر جھکا دوں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بظاہر خطاب حضور کو ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ عوام کو خطاب ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے کبھی نہ ہونا، مشرکوں میں سے کبھی نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام تو پوری دنیا کے اندر موحد اعظم ہیں، آقا علیہ السلام جیسا موحد پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں انی اخاف، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں توحید کے معاملے میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں۔ یہ بظاہر بات حضور پر رکھی جا رہی ہے لیکن تنبیہ عوام کو کی جا رہی ہے جی۔ میں کہ یہ کہو کہ اگر مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں توحید کے معاملے میں، جتنی بھی چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، کہیں بھی اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ بتائیں یار، یہ بات رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے کلوائی جا رہی ہے، اور ایک طرف آج ہم نعت خوانوں نے، مولویوں نے، نقیبوں نے قوم کے دل سے جہنم کا ڈر ہی ختم کر دیا ہے، عذاب کا ڈر ہی ختم کر دیا ہے۔ اوپر سے عوام ایسی تڑی پھرتی ہے، بدماش ہوئی پھرتی ہے، وہ جہنم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جہنم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، رب کے عذاب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کئی تو کہتا ہے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اندازہ لگائیں یار کیا حال کر دیا انہوں نے۔
اللہ اکبر۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، میں جس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا نا جی، یعنی جس کو عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، تحقیق اللہ نے اس پر بڑی مہربانی کر دی ہے۔ جو عذاب سے بچ گئے نا اس دن، میں مالک نے اس پر بڑی مہربانی کر دی ہے۔ وذالک هو الفوز، وذالک الفوز المبین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی کھلی کامیابی ہے، کھلی کامیابی یہی ہے کہ بندہ عذاب سے بچ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں جی کوٹھی بنگلہ بن جائے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ بچے اچھے سکولوں میں پڑھ لیں، یہ کامیابی ہے۔ بچے جناب افسر لگ جائیں، یہ کامیابی ہے۔ جیسے جیسے جناب بندہ بڑھتا جائے گا نا، پہلے شادی نہیں ہوتی، شادی ہو جائے کامیابی ہے، بچہ ہو جائے کامیابی ہے، بچہ پڑھ جائے کامیابی ہے نہیں؟ کامیابی کے مدارج جو ہے نا ہمارے نزدیک وہ مختلف ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ وہ مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ہاں جی، بچہ پڑھ جائے تو کامیابی ہے، بچے پڑھ گئے جی کامیابی ہو گئی۔ اب اچھی نوکری مل جائے تب کامیابی ہے، اب اس کی شادی ہو جائے بیٹے کی، کامیابی ہے جی۔ اب پوتا پوتی نہیں ہو رہا جی، کامیابی تو ہے ہی نہیں بھائی، ہو گیا، کامیابی ہو گئی۔ ہاں جی، اب بھی مر گیا نا بندہ، کہتے ہیں یار افسوس پوتے کی شادی نہیں دیکھی اس نے، ناکام مرا بیچارہ، ہے یا نہیں؟ ہم نے پتہ نہیں کامیابی اور ناکامی سمجھا کسے، یہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ اکبر، یہ ایک جملہ جو ہے نا، اللہ فرمایا کہ من یصرف عنہ یومئذ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا نا، فرمایا کہ فقد رحمہ، پکی بات رب نے اس پر بڑی مہربانی کر دی، جو عذاب سے بچ گیا۔ وذالک الفوز المبین، میں یہ تو کھلی کامیابی پا بیٹھا ہے بندہ جو عذاب سے بچ گیا، اس دن عذاب نہیں ہوا اسے، عذاب سے بچ جانا، فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کھلی کامیابی ہے۔ عذاب فرمایا کہ یہ فوز مبین ہے اس بندے کے لیے جو بندہ عذاب سے بچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا، جس کے متعلق ہماری عوام کو بہت زیادہ شش و پنج میں مبتلا کیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تیری مصیبت کو دور کرنے والا ہی کوئی نہیں، اللہ ہی دور کرنے والا ہے جی، اللہ دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کو خیر پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی طرف سے آنے والی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرے سامنے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی کتاب شریف جو ہے نا، گلستان ہے سعدی، اللہ اکبر، آپ نے توحید کا بیان فرمایا نا جی، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بزرگوں نے توحید بیان کیسے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں گر گزندت رسد ز خلق مرنج، کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج۔ آپ فرماتے ہیں اگر مخلوق کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے نا تو پریشان نہ ہوا کر، مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو پریشان نہ ہوا کر، کیونکہ مخلوق کی طرف سے نہ راحت پہنچا کرتی ہے نہ ہی رنج پہنچا کرتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، تو مخلوق کاری کچھ نہیں سکتی تو پھر کرے گی کیا؟ مخلوق کی طرف سے گر گزندت رسد ز خلق مرنج، فرمایا کہ اگر مخلوق کی طرف سے تجھے تکلیف پہنچے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ مخلوق کی طرف سے نہ راحت پہنچا کرتی ہے نہ رنج پہنچا کرتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، از خدا داں خلاف دشمن و دوست، کہ دلے ہر دو در تصرف اوست۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان، دشمن کی دشمنی اور دوست کی دوستی، کیونکہ دونوں کے دل جو ہیں وہ اسی کے تصرف میں ہیں، دونوں کے دل اسی کے تصرف میں ہیں۔ یہ آپ ایسے سمجھیں، آگے بلکہ خود شعری ہے ان کا، شیخ سعدی رحمہ اللہ کا۔ اب بات ہے گرچہ تیر از کما ہمی گزرد، از کما دار بیند اہل خرد۔ یہ آپ شعر سمجھیں ذرا غور کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو زخم لگتا ہے تیر سے، ٹھیک ہے نا جی، تیر سے زخم لگتا ہے اور وہ تیر چھوٹتا ہے کمان سے۔ کوئی عقل والا بندہ کبھی کہے گا کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ کمان کی وجہ سے پہنچی ہے، یا وہ یہ کہے گا کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، نہ وہ تیر کے بارے میں کچھ کہے گا نہ کمان کے بارے میں کچھ کہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے تیر بھی بے جان ہے کمان بھی بے جان ہے۔ وہ دیکھے گا عقل والا بندہ یہی کہے گا یار یہ ہاتھ ہے نا اصل میں وہ تصرف کرنے والا ہے، اصل متصرف کون ہے؟ ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے تیر چلا ہے، اس ہاتھ میں کمان تھی وہاں سے تیر چلا ہے،
وہ ہاتھ کو کہے گا جی اسی سے تکلیف پہنچی ہے، نہ کہ تیر کمان کو کہے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ وہ اسے ہی کہے گا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہے، جو تجھے دوست سے دوستی پہنچ رہی ہے، نفع پہنچ رہا ہے کسی بندے سے، کسی بھی بندے سے نفع پہنچ رہا ہے، وہ نفع پہنچنے والا حقیقت کے اندر وہ نفع بندے سے نہیں پہنچ رہا، بندے سے نفع نہیں پہنچ رہا، حقیقت میں نفع پہنچا رہی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کا دل تیری طرف مہربان کر کے موڑا ہے۔ حقیقت کے اندر نفع پہنچانے والی ذات وہ ہے۔ اور فرمایا جو تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، میں کہ وہ تکلیف بھی تجھے ایسے ہی پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کا دل پھیرا ہے تیری طرف، تجھے تکلیف پہنچانے پہ وہ تیار ہوا ہے۔ تو حقیقت کے اندر نفع پہنچانے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں سمجھ آیا؟ نفع اور نقصان پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا کسی کا، یہ بظاہر اسباب ہیں جی، اور بندہ صرف اسباب پہ کھڑا ہو جائے، اسباب کو کہے کہ بس انہی کی وجہ سے یہی اور خالق اور مالک جو ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے۔ نیک و بندہ بد ہو، راحت پہنچانے والا دوست ہو یا تکلیف پہنچانے والا دشمن ہو، ان دونوں کا دل ہے تو رب کے قدرت میں نا، رب کے تصرف میں نا، جی۔ جیسے کمان بندے کو تیر چھوڑ کے تکلیف پہنچا رہی ہے، تو کمان تو اصل نہیں ہے، تیر اصل نہیں ہے، اصل ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں میں تصرف ہے، جو ہاتھ متصرف ہے تیر پر کمان پر۔ تو اسی طرح کر کے خالق اور مالک جو ہے بندے کے ہاتھ سے جو کچھ بھی بندے کو تکلیف پہنچ رہی یا کسی بندے کے ہاتھ سے جو بھی کسی کو راحت پہنچ رہی ہے، وہ اصل وہ راحت اور تکلیف پہنچانے کی جو کمان ہے نا وہ بندے کا دل ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بندے کا دل ہے، اور دل جو ہے نا وہ کمان ہے، وہ خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طرف چاہے کسی کی طرف رحمت کا چلا دے، کسی کی طرف تکلیف کا پہنچا دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آگے پھر آپ نے حد کر دی بات ختم کرنے کی۔ یہ بھی گلستان شریف جو ہے نا اس کا 25ویں حکایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں موحد چہ در پائے ریزی زرش، چہ شمشیر ہندی نہیں برسرش۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہے، یہ دیکھیں، امید ہراس نباشد ز کس، بری است بنیاد توحید و بس۔ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن موحد جو ہے اس کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دو، سونے کا ڈھیر اس کے سامنے لگ جائے تو ماتے ہیں اس کا عقیدہ نہیں بدلتا، اس کا عقیدہ، اس کے عقیدے کو خرید نہیں سکتا، اس کا عقیدہ بالکل سیدھا رہے گا۔ اور فرمایا کہ چہ شمشیر ہندی نہیں برسرش، اور فرمایا کہ اس کے سر پر تیز کاٹنے والی ہندوستانی تلوار بھی رکھ دینا ایسے، سونے کا ڈھیر سامنے ہو تو وہ یہی کہے نفع پہنچے گا تو میرے رب کے حکم سے پہنچے گا، اس سے نفع نہیں پہنچے گا، جی۔ اور فرمایا کہ تلوار اس کے سر پر رکھ دو تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے تکلیف پہنچے گی تو رب کی طرف سے پہنچے گی، اگر اس نے لکھا ہے تو پہنچے گی، وگرنہ مجھے یہ تلوار جو سر کے اوپر لٹکی ہوئی یہ بھی مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج صبح ہی ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی کہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، کہ آپ حیران ہوں گے آج ہم کیا کرتے پھرتے ہیں اور ہماری توحید کیا ہے، ہماری تو نام کی توحید ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا میرے اور تو کوئی اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن توحید میری جو ہے نا وہ عقیدہ میرا توحید کا وہ بڑا مضبوط ہے تیری ذات پر۔ واہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی ہوئے، بایزید ذرا غور کرنا، اس دن جس دن تو نے کریلے کھائے تھے، پیٹ میں درد ہوا تھا تو تو نے کہا تھا کریلے کھانے کی وجہ سے ہوا درد، میں اس دن تیری توحید کدھر گئی تھی؟ میں اس دن تیری توحید کہاں تھی؟ میں جب پوری کائنات میں نفع نقصان کا مالک میں ہوں تو پھر تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کریلوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ کریلے کیا کر سکتے ہیں جب تک میں ہی نہ کہوں؟ بنی اسرائیل کے ایک پاک نبی تھے رب تبارک و تعالیٰ کے، تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو جو بھی ان کا امتی ہو، وہ حکیم ہو، وہ اپنی طرف سے نسخے لائیں، آ کر پیش کریں۔ آپ اس دوائی سے پوچھیں کہ بتا میرے مالک نے تیرے اندر میرے لیے شفا رکھی ہے،
وہ دوا کہے نہیں، آپ نے الماری بنائی ہوئی تھی اس میں وہ دوا رکھ دیں، دوسرے دن تیسرے دن ساری دوائیاں وہی جمع ہوتی رہیں۔ حکیم جو ہے نا باہر ڈیرے لگا کے بیٹھے رہے سارے شہر کے آخر کنارے پر، دیکھیں تو صحیح کس چیز سے شفا ہوتی ہے۔ اور وہ جو بھی بندہ باہر سے حکیم آئے کوئی نسخے لے کر آئے، دوائیاں کوٹ پھاٹ کے لے آئے، تو وہ ان سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ کیا لایا تم، کیا لایا؟ اس نے کہا جی یہ لایا ہوں۔ اچھا، وہ ایک بندہ دیہاتی ایسے اس نے سنا کہ حضرت بیمار ہیں، تکلیف ہے آپ کو، تو اس نے بھی کوئی 2-4 بوٹیاں پکڑی وہ لے آیا ایسے ہی۔ تو آپ علیہ السلام کی حکیموں نے پکڑ لیا، کیا لایا؟ اس نے کہا یہ۔ اس نے کہا جا آپ رہے، بڑی بڑی قیمتی دوائیاں دی ہیں ہم نے، اتنی تکلیف کا افاقہ ہوا، تو یہ کیسے فرق پڑے گا اس سے؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو وہ جب گیا جا کے اس نے کہا حضرت کی بارگاہ میں کہ حضور یہ میں آپ کے لیے دوائی لایا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتا تیرے اندر میرے رب نے شفا رکھی ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ جب کھانے لگے نا تو اندر سے دوائیاں ساری بول پڑیں۔ اس نے کہا جی وقت آپ کے شفا یاب ہونے کا آج آیا ہے، آج آپ مٹی کی چٹکی بھی اٹھا کر کھا لیں گے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ ساری دوائیاں بول پڑی ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو یہ حقیقت میں شفا کس میں ہے؟ مالک کے حکم میں ہے، شفا دینے والا وہی ہے۔ جی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹ میں ایک بار تکلیف ہوئی، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا پیٹ میں تکلیف ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی کھا لو، وہ بوٹی کھائی ٹھیک ہو گئے۔ دوسری بار درد ہوا تو پھر وہی بوٹی کھائی، درد بڑھ گیا، کہنے لگے مولا پہلے آرام آ گیا اب بڑھ گیا، میں تو کیا سمجھتا شفا انہی بوٹیوں میں ہے؟ میں شفا تو ہمارے حکم میں ہے۔ حضرت مجدد پاک نے حد کر دی، توحید اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے کمال کی ہے بھائی۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے جب بندہ دوائی کھاتا ہے نا، گولی کھاتا ہے، گولی حلق میں جا کر رب کی بارگاہ میں پوچھتی عرض کرتی ہے مولا جیسے تیرا حکم ہوگا ویسے اثر ظاہر ہوگا، تو جو فرمائے۔ بتائیں، وہ گولی بھی پوچھتی ہے ہیں جی مولا جیسے تیرا حکم ہوگا ویسے کروں گی میں۔ تو پھر بھائی بندہ کیوں نہ اسباب کو چھوڑ کر مسبب پر ایمان رکھے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے سونے کا ڈھیر ہو، اس سے اسے نفع کی امید نہ ہو، اس کے سر پر ہندی تلوار سخت کاٹنے والی، ہاں جی چے شمشیر ہندی نہیں بر سرش، میں کہ تو اس کے سر پر تیز کاٹنے والی ہندی تلوار بھی رکھ دینا، اس سے نہ امید ہو سونے سے نفع کی اور نہ تلوار سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو میں کہ بری اس بنیاد توحید و بس، ماتے توحید کی بنیاد بس یہی ہے، بس بھائی بس یہی توحید کی بنیاد ہے، بات ختم ہو گئی۔ بتائیں نا یار یہ ایمان کہاں ہے ہمارا؟ ہم نے تو آج سارا کچھ دائیں بائیں کر رکھا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تو توجہ نہیں جاتی ہماری۔ شیخ سعدی ماتے یہی توحید ہے جی بس، اللہ اکبر، میں بری اس بنیاد توحید و بس یہی توحید ہے، یہی تو توحید کی بنیاد ہے کہ جو کچھ بھی بندے کو نفع پہنچ رہا ہے وہ حقیقت میں خالق اور مالک کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بڑی حدیث پاک مشہور ہے، آقا علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو باقی صحابہ دور دور اپنے سائے دار درختوں میں آرام کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے حضور بھی آرام کر رہے ہیں۔ ایک کافر آ گیا، اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، جی وہ تلوار آ کے اس نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، جگاتا ہوں ان کو پھر شہید کر دوں گا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ننگی تلوار سونتی ہوئی ہے، کہنے لگا ہاں جی بتائیں آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، تلوار سامنے، سر پہ تلوار ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے صرف ایک لفظ نکلا، آپ نے فرمایا کہ اللہ، اتنا فرمایا، ہاں جی بس اتنا فرمایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار اٹھائی، فرمایا اللہ تو میرا ہے، بتا تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ اندازہ لگائیں یار، یہ کاش کہ یہ والی توحید جو ہے نا ہمارے اندر آ جائے نا، ایمان ہی ہمارا پورا ہو جائے، سچی بات ہے۔ ہم نے جان بوجھ کے لوگوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، کوئی ادھر سے امید، کوئی ادھر سے امید، ہاں جی کسی کو کسی سے امید ہے، کسی کو کسی سے امیدیں ہیں، ہاں جی امید بھی ساری وابستہ کرنی ہے تو خالق اور مالک سے، خالق اور مالک سے بندہ امید وابستہ کرے، وہی ایک ہی ذات ہے یا جو عطا فرمانے والی ہے، جس کی بارگاہ سے نہ مانگو تو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ جلال کا اظہار فرماتا ہے، ہاں جی رب جلال کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب جماعت ہو نا، نماز ہو، نماز کے بعد کوئی بندہ دعا مانگے بغیر جا رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو تو صحیح یہ کون بندہ جسے مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کون ہے بندہ، دیکھو تو صحیح، بتائیں یہ تو وہ مالک ہے یار، تو جس کی بارگاہ سے اس طرح کر کے
یعنی عطاؤں کے دروازے کھلے ہوں، خزانوں کے باب کھلے ہوں، ہر وقت جو ہے نا رحمت واہ ہو، ہاں جی، دین مانگنے والوں کو مل رہی ہو، نہ مانگنے والوں کو مل رہی ہو، تو وہاں سے پھر کیوں نہ مانگے بندہ؟ جہاں مانگ کر شرمندگی نہ ہو، 1000 بار نہیں کروڑ بار مانگے بندہ شرمندگی نہ ہو، تو بندہ وہیں سے مانگے نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سچی بات ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دربار پہ تو جاتے ہیں اس نیت سے دعا کرنے کے لیے کہ ہماری منتیں پوری ہو جائیں، لیکن مسجد میں کوئی نہیں آتے اتنے لوگ، اکا دکا بیچارے ہوتے ہوں گے، ہے یہ نہیں کہ کوئی نا؟ آپ مسجد میں نہیں آتے لوگ، اتنے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب مسجد میں چلے جائیں یا جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں ہم۔ مسجد کو تو ہم نے قدر ہی نہیں دی۔ یہ ملتان روڈ سے جائیں نا تو ایک دربار ہے وہاں پر، آپ حیران ہوں گے، وہ اپنی جتنی مسجد ہے نا، اس مسجد سے اوپر جا کے بزرگ کو گنبد ہے اور بہت بڑا مزار ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں کے جو گدی نشین ہیں وہی کوئی پتہ نہیں کیا بدتمیز لوگ ہیں، انہوں نے وہاں مدرسے کی بجائے سکول بنایا ہوا ہے، ہاں جی، اور مسجد چھوٹی سی ہے بالکل، مسجد کا دروازہ باہر ہے، ہاں جی، اندر جو ہے نا مجمع ہوتا لگا ہوا، مسجد چھوٹی سی، بالکل بالکل چھوٹی سی مسجد، کوئی ایک مرلے 1.5 مرلے کی مسجد ہوگی بس اتنی، اور دربار جو ہے اتنا عالی شان، اتنا اونچا، اتنی سیڑھیاں چڑھ کے بندہ جاتا ہے اوپر۔ ایک دفعہ جا رہے تھے مولوی صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یار یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، آخر مسجد چھوٹی سی ہے اور دربار اتنا بڑا ہے؟ تو کہنے لگا جی یہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں عظمت بیٹھ جائے اللہ کے ولی کی۔ میں نے کہا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت نہیں بٹھائی تم نے، ہے یہ نہیں؟ میں نے کہا یہ بتایا تم نے لوگوں کو رب کی ضرورت ہے، لوگوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، جہاں لوگ آنے تھے وہاں کئی ایکڑ جگہ دربار کے لیے خالی رکھی ہے، مسجد چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ کا جو بیان کردہ توحید کا مضمون ہے نا، اللہ اکبر، کاش کہ یہ سارے لوگ جو ہے اسے بار بار سنیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں کہ سونے کے ڈھیر پاس ہے، اسے نفع کی امید نہ ہو، ہاں جی، میں تلوار ہندی کاٹنے والی، سخت کاٹنے والی سر کے اوپر کھڑی ہے، اس سے نقصان کی امید نہ ہو، بندہ بے فکر ہو جائے، پریشان نہ ہو بندہ کہ یہ کیا ہوگا، ہاں جی۔ آپ ہمارے ہیں توحید کی بنیاد یہی ہے، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہی آئے کہ میرا مالک جو چاہے گا وہی ہوگا، بس۔ اہل بیت کے بہت بڑے امام تھے، ان کو ایک حاکم نے بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ کس کے سامنے ڈال دیا؟ بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ بھوکے کے شیروں کے سامنے آپ کو پتہ ہے پھر شیر نے کون سی سیوا کرنی ہوتی ہے، اس نے تو پکڑ کے چیر پھاڑ دینا ہوتا ہے۔ وہ امام جب گئے نا جی اس کے سامنے، شیر کے سامنے، تو شیر جو ہے نا ان کے پاؤں چاٹنے لگا، شیر پاؤں چاٹنے لگا۔ تو بعد میں اس نے پوچھا، ایک بندے نے پوچھا حضرت شیر کے سامنے گئے تھے تو آپ کے دل میں کیا بات آ رہی تھی؟ اور میں سوچ رہا تھا اس نامراد نے پیر چاٹ لیے ہیں، اب نماز کیسے پڑھوں گا میں؟ اندازہ لگائیں بھی اس نے زبان پھیر دی ہے جی، نماز کیسے پڑھوں گا میں؟ وضو کے لیے پانی جو ہے نا وہ پاؤں دھونے کے لیے پانی کیسے آئے گا میرے پاس؟ میرے دل میں تو یہ خیال آ رہا تھا۔ اب بتائیں یار، شیر پاؤں چاٹ رہا ہو، شیر چھوڑ دی جائے بھوکا، تو بندے کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ سوچ سکتے ہیں آپ کیا خیال آئے گا ہمارے سامنے، ہیں جی؟ وہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا یا تو جنگل میں جا رہا ہو، سامنے شیر آ جائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا پھر اسی نے کرنا ہے میں نے کیا کرنا وہاں، پھر اسی نے کرنا ہے، جو بنانی ہے، میری طبیعت صاف کرنی ہے، میرا چیک اپ کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، اسی نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے پھر؟ تو اسی طرح کر کے بھائی جب شیر سامنے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے اہل بیت کے امام کا حال دیکھیں، وہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اب وضو کا کیا بنے گا میرا۔ اللہ کاش کہ ہر چیز سے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ بات ہمارے دل میں آ جائے۔ ہاں، یہ بات جب ہمارے دل میں آئے گی نا، میں کہتا ہوں تب جا کے ہمارا عقیدہ توحید پورا ہوگا۔ اور اب تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر، یہ دیکھیں، فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچا دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو میں کوئی تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہاں، جو خیر وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا دینا چاہتا ہے نا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، آگے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے لینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ غالب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے، وہ حکمت والا، وہ دانا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ خالق اور مالک بھی وہی ہو جو خبر رکھے، جو خبر رکھے، کیا رکھے؟ خبر رکھے، ہر ایک کی خبر رکھے، کسی کس چیز کی حاجت ہے، کسی کس چیز کی ضرورت ہے، کہ کون سا بندہ کہاں سے اسے پکار رہا ہے، یہ سب کی خبر ہو اسے۔ خالق اور مالک وہی ہے بھائی، بس اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔